بےنظیر بھٹو کا شمار ایسی ہمہ جہت شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے خود کو نہ صرف کامیاب سیاستدان کی حیثیت سے منوایا بلکہ خارجہ امور کی ماہر اور مصنف کی حیثیت سے بھی اپنا منفرد مقام بنایا۔ مشرق کی بیٹی یا ڈاٹر آف دی ایسٹ ان کی لکھی ہوئی پہلی مقبول کتاب ہے جو ان کے پہلے دور حکومت میں منظر عام پر آئی۔ اس کتاب میں پہلی دفعہ ایک ایسی مسلمان عورت کا روپ جھلکتا ہے جو جدید دنیا کا سامنا کرنے اور پاکستانی عوام کی آواز بننے کے لیے تیار تھی۔ ڈاٹر آف دی ایسٹ کے اندر جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنا جو مشرقی تشخص ہے دا ایسٹرن آئیڈینٹیٹی اس کو وہ آگے لے کے گئی اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں اسی زمین کی بیٹی ہوں اور یہی میرا تشخص ہے کہ میں ایک مسلمان ملک جس کا نام پاکستان ہے میں اس کی بیٹی ہوں، اور میں یہ جو ہمارے اقدار ہیں، اخلاقی اقدار اور ہمارے مذہبی اقدار، ان کو لے کے میں آگے جمہوریت کی طرف کا سفر کر رہی ہوں، اور یہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ڈاٹر آف دی ایسٹ کے اندر دیا ہے۔ انہوں نے یہ جو جینڈر کے بیریئر ہیں وہ اس سے بیونڈ آپ کو نظر آئیں گی۔ اپنے قتل سے کچھ عرصہ قبل بےنظیر کی ایک اور کتاب ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ جو تکمیل کے مراحل میں تھی ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ اس کتاب کو ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی زبردست پذیرائی ملی۔ اس کتاب میں بےنظیر بھٹو نے اپنی وطن واپسی کو ملک میں تبدیلی کا محرک قرار دیا۔ یہ شروعات ہے اس طویل سفر کی جو پاکستان کو جمہوریت کی طرف لے جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری وطن واپسی ملک میں تبدیلی لائے گی۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ بےنظیر بھٹو نے اس کتاب کے ذریعے اسلامی دنیا کے اندرونی مسائل اور اسلام اور مغرب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو مفاہمت کے ذریعے کم کرنے کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ یہ کتاب بھی اپنے بھرپور اہمیت کے حامل ہے اور اس میں پیسفل کو ایگزسٹنس کا فارمولا دیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیاستدان اپنی کتابیں، خطابات، یہاں تک کہ تقاریر بھی خود نہیں لکھتے، مگر بےنظیر بھٹو اس کے برخلاف تھیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ڈکٹیشن دیتے تھے یا ہاتھ سے لکھتے تھے؟ بی بی صاحبہ خود کمپیوٹر پر ٹائپ کرتی تھی، تو بی بی صاحبہ اس کی رائٹر بھی ہیں، بی بی صاحبہ اس کی کمپوزر بھی ہیں، اور اسی کمپیوٹر پہ اپنے ٹھیک کرتی جاتی تھیں اور وہ کرتی تھیں، اور تو وہ مطلب باقاعدہ کمپوزڈ ان کا جو تھا وہ پبلشر کو جاتا تھا۔ بےنظیر کی شخصیت اور ان کے انداز سیاست پر بھی کئی کتابیں لکھی گئیں، جن میں WF پیپر کی بےنظیر بھٹو، رفیق زکریا کی دی ٹرائل آف بےنظیر، ذوالفقار حالی پوتو کی بےنظیر بھٹو اور اقبال ناریجو کی ودر پاکستان جیسی کتب شامل ہیں۔ تاہم ان کتابوں کے علاوہ بھی کئی غیر معروف مصنفین نے بےنظیر کی شہادت اور شخصیت پر کتابیں لکھی ہے۔ آج جو سرگزشت اپنی، کل اس پہ کہانیاں بنیں گی۔ یہ تو پورے دنیا کا ورثہ ہے نا۔ اب میں کیسے کہوں کہ جی میں لکھوں گا آپ نہیں لکھیں گے۔ بےنظیر بھٹو کی پہلی برسی کے موقع پر ان کی تخلیقات اور ان پر لکھی گئی کتابوں کی مانگ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، مگر دکانداروں کا کہنا ہے کہ بےنظیر کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی فروخت سارا سال جاری رہتی ہے۔ اپنی جو ان کی آٹو بایوگرافی لکھی ہوئی ہے وہ اس کے رسپانس زیادہ آیا ان کی ڈیتھ اینیورسری کے بعد۔ جب ان کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد اس کی سیل میں کافی بہتری آئی تھی، بہت زیادہ، یعنی اس کی جو اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور جو بازار میں بھی اویلیبل تھیں، ان کی اپنی ایک کتاب مشرق کی بیٹی، اس کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ محترمہ بےنظیر بھٹو کے انتقال کے بعد ان کی لکھی ہوئی کتاب کی سیل میں اضافہ ہوا ہے۔ بر صغیر میں مردہ پرستی کی روایت کے برعکس بےنظیر کا شمار ان چند خوش نصیب لوگوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ شیلف پر لگی یہ کتابیں کہیں تو کچھ معروف اور غیر معروف مصنفین کی روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اور کہیں یہ اس بےنظیر حیات سے لپٹی ہوئی یادداشتیں ہیں جو شاید کبھی بلائی نہ جا سکے۔ حسام خان، سما، کراچی۔